بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حافظ اختر حسین صاحب، ہم نے کل ایک ویڈیو کی جس میں یوکرینی صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں ان کی آپس میں جو لڑائی ہوئی، بالکل چپکلش ہوئی، بالکل اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ معاملہ کس طرف جو ہے وہ رخ اختیار کرے گا، بالکل رشیا کی اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اس کی طرف سے فال آؤٹ ہوا ہے، بالکل اور اس نے جو بائیڈن دور میں جو فوجی امداد دی جا رہی تھی یوکرین کو، بالکل وہ اس نے بند کر دی۔ بالکل اچھا، جیسے ہی چارج سنبھالا تھا، صدارت کے عہدے پر آیا تھا امریکی صدر، تو بالکل اس نے ایک تو ایڈ اس وقت بھی بند کر دی تھی کہ یوکرین کو اس نے ہر طرح کی مدد جو تھی دی جا رہی تھی امریکہ کی طرف سے وہ بند کر دی تھی۔ وہ تھی یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس کے حوالے سے، بالکل بالکل جو ان کے مختلف کیٹیگریز میں جو ہے ان کو امداد دی جا رہی تھی، بالکل تو وہ اس نے بند کی۔ لیکن جو کل اس نے ڈنٹ مارا ہے وہ کیا ہے جناب کہ جو فوجی امداد ہے بالکل وہ بند کر دی۔ اب فوجی امداد بند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یوکرین کو ہاتھ پاؤں اس کی فوج کے یوکرین کے باندھ کر انہیں مارنے کے لیے رشیا فوج جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ بالکل دوسری طرف رشیا مضبوط اور یوکرین جو ہے مکمل طور پر پس کر رہ گیا۔ اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ شکریہ فراست۔ کل کا جو آپ نے ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد رات کو ایک انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ ایک انہوں نے میسیج ڈال دیا تھا کہ میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہوں، مطلب سم تھنگ بگ، کچھ اناؤنس کرنے جا رہا ہے۔ تو وہ پھر یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یوکرین کی امداد روک دی ہے، اور یہ وہ امداد ہے جو بائیڈن ایرا نے ایک باقاعدہ ایک پیکیج دیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ ہر تیسرے مہینے وہ پیکیجز کا اناؤنس کرتے تھے کہ اب ہم اتنے جیولنز دیں گے، اتنے ٹینکس دیں گے، اتنے ہم سٹورم شیڈو میزائل ادھر سے جو یورپی ہے وہ ان کی طرف سے آتا تھا، یہ ایٹیکمس بہت ساری ایسی ہے۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس چیز پہ انہوں نے پیر رکھ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ زیلنسکی قابو نہیں آ رہا تھا۔ زیلنسکی جو ہے وہ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی وہ ایک ہیلوسینیشن میں رہنے والا شخص ہے۔ آج بھی اس کی فرنٹ لائن کے اوپر اس کی آرمی کولیپس کرنے جا رہی ہے جگہ جگہ پہ۔ ایک انہوں نے کیا کیا تھا، ایک جو رشیا کا ایک علاقہ ہے جس کو کرس کہتے ہیں، دا بیٹل آف کرس جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بھی بہت مشہور بیٹل ہے۔ اس کے اندر جرمن اور سوویت آرمی کا آمنا سامنا ہوا تھا، اور کرسک بیٹل کو کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب وہ جو نقطہ تھا جب نازی آرمی نے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو کرس کے اندر یہ گھس گئے، بلکہ انہوں نے خود ہی ایک طرح سے انہوں نے راستہ دیا تھا۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی آرمی کو سومی ریجن سے وہ کرس بھیجنے لگے، اور وہاں انہوں نے ایک بفر زون اندر کریٹ کیا۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک میٹ گرائنڈر بن گیا، یعنی یوکرین آرمی جو ہے وہاں سلاٹر، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک سلاٹر ہاؤس میں، اسی طرح رشین آرمی ان کو وہاں پہ مطلب سلاٹر کر رہی ہے۔ ابھی تک جو اگست کے مہینے سے ابھی تک تقریباً کوئی 65,000 فوجی صرف کرس کے اندر انہوں نے یہ ایڈونچر کیا تھا اس نے زیلنسکی نے۔ تو زیلنسکی نے جو اس کی عادتیں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بائیڈن نے اور جو یورپی لیڈرز نے ان کی عادت خراب کر دی تھی، ہر چیز بس جیسے ضدی بچہ ہے مجھے یہ بھی چاہیے، وہ اس کو دیتے تھے۔ اب ٹرمپ نے آ کے کہا کہ نہیں، بزنس ایز یوزول تو نہیں چلنے والا ہے، ٹرمپ ایک ڈیل میکر ہے۔ تو ٹرمپ نے کیلکولیٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ خزانے کی چابی اس کے پاس آ گئی، اس نے سارا دیکھا، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس جنگ میں مزید پیسہ لگانا ناممکن ہے۔ اگر ان کا ایک خیال تھا امریکہ کا اور یورپی یونین کا، یعنی یورپی ممالک کا، کہ ہم نے رشیا کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایک افغانستان کریٹ کرنا ہے یوکرین کے اندر، وہ تو ناکام ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے ٹرمپ نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کی، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ جو $35 ٹریلین 36 ٹریلین ڈالر ان کا ڈیٹ ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس نے ان جگہوں پہ کٹ کرنا شروع کر دیا جس نے آپ نے ذکر کیا یو ایس ایڈ کا، جہاں جہاں اس نے کہا کہ نہیں اب میں نے وہ تو اوورآل اس نے پوری دنیا کی امداد بند کر دی سوائے اسرائیل کے، اور اس کے بعد ایجپٹ کے۔ کسی حد تک ایجپٹ ہے نا دوسرا ملک، جہاں بالکل کسی حد تک بالکل آپ ایجپٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا
اس کی کیلکولیشن, اور پھر اس نے کہا کہ نہیں چلے اب جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی تو کر لوں, اسی لیے وہ ریئر ارتھ منرلز کے لیے اس نے بلایا تھا وائٹ ہاؤس. اس نے اسکرپٹ سے جب یہ ہٹ گیا تو اس کے لیے بڑی آفت آ گئی, اور یہ پھر اب یہ روتے مطلب جس کہتے ہیں نا کہ وہ بلک رہا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں. تو یہ ہے. اچھا میں یہاں یہ پوچھوں گا, وہ جو یوکرینی صدر پیچھے ہٹا ہے ہاں ایگریمنٹ کرنے سے, بالکل, کیا وہ اس وجہ سے ہٹا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں جو اب آ رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جو 3 سال جو رشیا کی جنگ ہو رہی ہے یوکرین کے اندر اور امریکہ نے جو امداد کی ہے, تو پہلے میں اپنا پیسہ جو ہمارا انویسٹ ہو چکا ہے جنگ کی صورت میں ضائع ہو گیا ہے, پہلے میں وہ ریکور کروں گا, اور وہ ریکور بھی اس نے کرنا ہے کہ معدنیات کے تھرو کرنا ہے. بالکل. تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ وہ تو کہے گا یار جتنا یہ تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی, وہ زیلنسکی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو امداد دی ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں $350 بلین ہے, وہ تو آپ نے, ہم نے آپ کو دیکھیے نا بڑی خطرناک بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پراکسی, ایک دوسرے لفظ میں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو ہمارے کندھے پہ رکھ کے آپ روس کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہے, ہم نے تو اپنا کندھا آپ کو دیا ہے, اپنا کندھا اس کی قیمت تو ہم نے وصول, ہمارے جو بندے قربان ہوئے ان کی جانیں گئیں, 1.5 ملین افواج ان کی ماری گئی, اور اس کے علاوہ ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تو ٹریلینز میں ہے برا. ہر روز رشیا جو ہے وہ 500 جرینیم ڈرونز جو ایرانی ساختہ ہے اس کو موڈیفائی کیا انہوں نے, وہ ہر روز اٹیک کر رہے ہیں, کرائمیا سے بھی آ رہے ہیں, روس سے. تو آپ مطلب آپ امیجن کر سکتے. تو زیلنسکی نے ایک تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ کیئر سٹارمر کے ساتھ 100 ایئرس کا ایگریمنٹ کیا ہے, تو شاید وہ بھی کاغذ ردی ہے, جیسے یہ 12 پوائنٹ سے 10 پوائنٹ سے یہ بھی ردی ہے. تو زیلنسکی نے اس کو یہ کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب ہم نے جو اپنے بندے مروائے آپ کے لیے, وہ یہ تو اس کی قیمت تھی. آپ کہہ رہے ہو, ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا وہ میں نہیں تھا, وہ تو بائیڈن تھا. بائیڈن نے $350 بلین, تو پہلے میں نے وہ ریکور کرنا ہے, مجھے یہ وہ چاہیے, اس کے بعد پھر میں آگے حساب کروں. سیکیورٹی کی بات کریں گے, پھر سیکیورٹی کی بات کریں گے, پھر ہم وہ کریں گے ایسے. تو بیسیکلی اس نے ٹریپ کیا اس کو, زیلنسکی کو. تو زیلنسکی کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اچھا, اب جو یہ امداد, فوجی امداد بند کر دی, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ تو پہلے ہی مضبوط ہے, اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. بالکل. تو اب امداد بند ہونے کے بعد وہ تو انہیں پھر جو ہے وہ مارے گا اور اٹیک زیادہ سے زیادہ کرے گا, بالکل, تاکہ وہ ایک شکست دے مزید. ایگزیکٹلی. ایک تو اس کا ایک سائیکولوجیکل اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ یوکرین جو ہے وہ اس کا جو سب سے بڑا کہتے ہیں نا ہاتھ اس کے اوپر سے وہ اٹھ گیا ہے. اور باقی جو کلاؤنز ہیں, جس کا نا کلاؤنز جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے برطانیہ ہے, جرمنی ہے, یہ فرانس ہے, یہ کلاؤنز ہیں بیسیکلی. انہوں نے ایک سرکس لگایا تھا, لندن کے اندر لگایا تھا, سرکس لگایا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نو فلائی زون کریں گے ہم, لیکن بعد میں وہ آخر میں وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں انڈر دی یو ایس پروٹیکشن. بھائی یو ایس تو وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. تو وہ جو انہوں نے ایک جو یہ کلاؤنز ہیں, وہ جو اینٹی ریسوفوب ہے سارے کے سارے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ تو اس کی 100 ایئرز کی جو ایک جو روسوفوبیا ہے ان کے ڈی این اے کے اندر ہے. تو وہ ایک اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ کبھی ادھر پیرس میں سرکس لگاتے ہیں, کبھی وہ لندن میں سرکس لگاتے ہیں. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ رشیا کو تو وہ کور دے دیا ہے. یہ کسی گرینڈ بارگننگ, آج میں دیکھ رہا تھا ایک فائنینشیل ٹائمز کے اوپر ایک خبر ہے کہ رشیا کے ساتھ گرینڈ بارگننگ کی صورت میں جو نارتھ سٹریم پائپ لائن ہے, 2 پائپ لائنز ہیں جو رشیا سے جرمنی کو گیس کی پائپ لائن ہے. ایک نارتھ سٹریم 1 ہے اور ایک نارتھ سٹریم 2 ہے. نارتھ سٹریم 2 جو ہے وہ بائیڈن نے اڑا دیا اس کو دھماکے سے, اور انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا. وجہ یہ تھی کہ وہ مارکیٹ شیئر رشیا کو نہیں دینا چاہتا تھا, بلکہ وہ جو مہنگی ایل این جی ہے وہ, کیونکہ یہ پیور اکنامک وار ہے. تو اسی وجہ سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کی اونرشپ لینا چاہ رہا ہے اس پائپ لائن کی, اس کو دوبارہ ریپیئر کر کے, بالٹک سی کے اندر ہے, اس کو ریپیئر کر کے اس کی اونرشپ جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے ٹرمپ. تو یہ وہ ایک گرینڈ بارگیننگ کی پوزیشن میں ہے. گرینڈ بارگیننگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زیلنسکی نے تو چلو وہاں پہ انہوں نے جو ایک کہتے ہیں نا کہ وہاں فیاسکو ہوا اپنا واشنگٹن میں,
لیکن اس کے ساتھ جو ٹرمپ اور پیوٹن کی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ صرف یوکرین نہیں ہے, اس میں انرجی بھی ہے, وہ تو اوور آل اس ایگزیکٹلی اس کے اندر ایران کا بھی مسئلہ ہے, یہ بھی بہت سارے ایشوز ہے, وہ گرینڈ بارگیننگ, کیونکہ وہ اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر جا رہا ہے. ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اب دنیا میں 3 طاقتیں ہیں, یونیپولر مومنٹ ختم, امریکہ, چائنا اور رشیا, اور باقی جو کلاؤنز ہیں یورپ کے, یہ تو بالکل ارریلیونٹ ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو امداد بند کرنے کے بعد ایک سمجھ لے کہ انہوں نے یوکرین کو موت کے کنویں میں پھینک دیا, بالکل. تو ویسے بھی پٹ رہی ہے آرمی, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال کہ موت کے منہ میں پھینک دیا امریکہ نے, بالکل, تو ڈیموکریٹک جو ہیں امریکی کانگریس کے اندر وہ کیونکہ تنقید بھی کر رہے ہیں, بالکل, کیونکہ بائیڈن کی جماعت کے ہیں وہ, بالکل, تو وہ ریپبلکن پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, آپ نے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا یوکرینی فوج کو, یوکرین کی عوام کو. بالکل. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو یورپین ممالک ہیں یا جو نیٹو ہے جو یہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں یوکرین کو, تو یہ کوئی اکٹھا اپنا فنڈ اکٹھا کر کے تو وہ امداد کی صورت میں جو فوجی امداد امریکہ کی طرف سے یوکرین کو دی جا رہی تھی, تو پوسیبل نہیں ہے کہ یہ امداد وہ ان کو کر دیتا کہ وہ جو گیپ ہے وہ ذرا کور ہو سکے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. آپ نیٹو کا بجٹ دیکھ لیں, 70% جو اس کا نیٹو کا وہ امریکہ دے, باقی کچھ یہ جو جرمنی اور یہ جو اب آپ کی ان کی اکانومی دیکھ لیں, ان کی اکانومی جو ہے ریسیشن میں, اور پھر جو مائیگرینٹس وہاں پہنچے انہوں نے تو وہاں تباہی پھیر دی نا. دوسرا یہ ہے کہ چائنا نے انہوں نے کیا کیا, جب رشیا کے اوپر سینکشنز لگا دیے تو ان کی کمپنیاں وہاں سے نکل گئی. بالکل. اس خلا کو انہوں نے فل کیا چائنا نے, اور چائنا پھر جس طرح سے وہ انکروچ کر رہا ہے, ایکسٹینڈ کرتا جا رہا ہے, تو یہ نہ اس خلا کو پر کر سکتے ہیں, نہ یہ امریکہ کی جگہ نہیں لے سکتے. دوسرا یہ کہ ڈیموکریٹس کچھ بھی نہیں کر سکتے, پروجیکٹ ان کا تھا بالکل, لیکن وہ اقلیت میں اب ان کی نہیں, اس کے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مینڈیٹ لے کے آیا. ہمیں لگتا ہے کہ میں بڑی حیرت ہوتی ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو تجزیہ کار ہے کہ یہ پاپولسٹ نہیں ہے بھائی, یہ ایک مینڈیٹ کے تحت آیا ہے, ایک بزنس مین ہے اور بہت پریگمیٹک ہیں, بالکل کلیئر مینڈیٹ لے کے آیا, اور اس کے بعد پوری امریکی عوام اس کے ساتھ ہے. اس کے جو سوئنگ سٹیٹس نے ان کو ووٹ دیے وہ خوش ہیں کہ یار یہ جو دائمی جنگ ہے جو ایک مرض میں تقریباً کوئی 300 سال 250 سال سے یہ امریکہ ہے اس سے نکالنا چاہ رہا ہے, کیونکہ امریکہ کی معیشت اب وہ نہیں رہی جو پہلے, اسی لیے وہ یورپ سے نکلنا چاہ رہا ہے. یہ ریئر ارتھ منرل یہ ساری چیزیں یہ سیکنڈری ایشو ہے. اصل یہ ہے کہ وہ یورپ سے نکلنا چاہ رہا ہے, وہ بہت ساری جو ٹربل سپاٹس ہیں اس سے وہ ڈس انگیج ہونا چاہ رہا ہے, اور یہ گریٹ جو پاورز ہیں وہ ہمیشہ یہ کرتی آ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخری سوال 1 منٹ میں جواب دیجیے گا اس کا کہ مستقبل آپ جو یوکرینی صدر ہیں ان کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر اپنے فیوچر کے اوپر انہوں نے دستخط کر دیے. ایک تو یا تو یہ ہوگا, اس کے ایک 2 بات ہو سکتی ہے سینیریو میں, ایک تو یہ کہ کھو ہو سکتا ہے اس کے خلاف, اچھا کھو, اور وہ بھی نازی کھو اگر ہو جاتا تو پھر اس کو اریسٹ کر کے تو پھر جیل سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب وہاں یہ آپ کو پتہ ہے یا تو کھو یا پھر اس کو راڈا کے ذریعے جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس کے ذریعے اس کو نکال سکتے ہیں, یا اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈال کے اس کو استعفا لکھوا کے پھر یہ جہاں اس نے بلینز لوٹے ہیں اس کے جو اس کے دوست ہیں اس پروجیکٹ میں انہوں نے بڑا ہاتھ کمایا ہے, بہت بڑا مارا ہے, یہ پھر جا کے اپنے محلوں میں فرانس میں یا ادھر ادھر یعنی کہ نکل جائے گا. پھر یہ نکل جائے گا. 2-3 آپشنز ہیں اس کے پاس. اور اگر آپ اسے ویسے کیا مشورہ دیں گے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا یہ کہ یہ جو ماڈل ہے اس کا ماڈل میں کہوں گا اشرف غنی ماڈل اپنانا چاہیے اس کو. اچھا, جہاز میں ڈالر بھرو اور یہاں سے نکلو, ٹھیک ہو گیا. نہیں تو پھر وہ انجام جو ہے وہ, کیونکہ امپیریلسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, وہ صرف مفادات ہوتے ہیں. مفادات جب پورے ہوتے ہیں کام, تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے ضیاء الحق کا طیارہ کرش کروایا انہوں نے, پھر اسی طرح ہوتا ہے. کام لیا ضیاء الحق سے افغانستان کے اندر اس کو, بالکل, پھر آخر میں کرش کروا دیے, اپنے بھی بندے مروا دیے. یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تو زیلنسکی کے پاس ایک ہی آخری راستہ ہے, خاموشی سے استعفیٰ دے اور نکل جائے. فی الحال تو ان کو فرینچ اور جو MI6 ہے جو SAS کہتے ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, جو فوجی ہے برطانیہ اور فرینچ.
अमेरिकन तो बस उसे ये मौका गनीमत जानना चाहिए कि जो बिल्कुल, उसे बिल्कुल। प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हीं के कंधों पे जो है वो एग्जैक्टली, वरना रखे फिर और हमारे चला पास जाए। हिस्ट्री है पूरी, फिर ठीक। खतरनाक। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे और हाफिज अख्तर हुसैन साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।